انشاءاللہ آج جس عنوان پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ نگاہیں ہیں، اور نگاہوں کی حفاظت اتنی اہم اور ضروری چیز ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ نگاہیں جو ہے وہ شیطانوں کی تیر میں سے ایک تیر ہے۔ کتنی بڑی بات کہ نگاہوں کی حفاظت اتنی ضروری ہے کہ ہمارے کتابوں میں ہمارا علماء کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں کہ نگاہیں جو ہے وہ شیطانوں کی تیر میں سے ایک تیر ہے۔ تو نگاہ پہلے پھسلتی ہے، سمجھ رہے ہیں، تو پھر دل گندا ہوتا ہے۔ تو نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری، کیوں کہا حدیث میں، جس کا مفہوم ہے کہ پہلی نظر اگر اٹھتی ہے تو معاف ہے، لیکن دوسری نظر پہ عذاب ہے، اللہ کا عتاب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اور یہ نگاہ ہی ہے جس سے انسان غلط راستے پہ جاتا ہے، جس سے انسان غلط ٹریک پر جاتا ہے۔ تو اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھنا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ بہت اہم ہے۔ جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا نا، وہ سب کی نظروں میں بے قدر ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ایمان ختم کر دیتے ہیں نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے پر اللہ رب العزت چہرے کے نور کو بھی لے لیتے ہیں، یعنی چہرے کا نور جاتا رہتا ہے، اور اس کے دنوں کے جو کام ہوتے ہیں نا وہ مہینوں میں پورے ہوتے ہیں، یعنی اس کے وقت میں برکت نہیں ہوتی جو انسان نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ تو نگاہوں کی حفاظت بہت اہم چیز ہے۔ نگاہیں جو ہیں، حدیث جس کا کتابوں میں آتا ہے کہ 3 آنکھیں جو ہے وہ جہنم نہ دیکھیں گی۔ کون سی آنکھ؟ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہو، جو اللہ کے خوف سے روئے، اور تیسری جو اللہ رب العزت کی حرام چیزوں کی طرف اٹھنے سے رک جائے۔ یہ 3 آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ تو ہم اپنے آپ میں غور و فکر کریں کہ کیا ہماری اندر یہ تینوں اوصاف ہے؟ راہ خدا میں پہرا دیا تو ابھی تو پہرے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے دین کی حفاظت میں چلنا۔ دوسرا جو ہے اللہ کے خوف سے رونا، کہ ہماری آنکھیں روتی ہیں اللہ کے خوف سے۔ دنیا نہ ملے تو ہم روتے ہیں، دنیا کم ہو جائے تو ہم روتے ہیں، ہمارے اپنوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم روتے ہیں، ہمارا دل دکھتا ہے تو ہم روتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اللہ کے خوف سے، اس سے ڈرتے ہوئے ہم کتنا روئے، اس کی محبت میں کتنا روئے، اس کی ناراضگی سے کتنا روئے۔ تو یہ آنکھیں، ہمیں وہ آنکھ اپنی بنانی ہے جو اللہ کے خوف سے رویا کرے۔ تیسرا کیا کہا کہ کون سی آنکھ جہنم نہیں دیکھے گی؟ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ آج یہی ہے نا، ہم موبائل دیکھ لیں، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، اس موبائل میں جو ہے عریانیت ہے، بے حیائی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں آرام سے۔ کتنے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ موبائل میں فلمیں اور کیا کہتے ہیں ٹی وی وغیرہ میں جو پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ کتنی اس کے اندر بے حیائی کی چیزیں ہیں، ہے نا؟ پھر اس کے اندر عشق محبت کی باتیں، دنیاوی عشق اور محبت کی باتیں، اور نامحرم کے ساتھ تعلق کی ساری چیزیں جب بندہ دیکھتا ہے، بے حیائی کی باتیں دیکھتا ہے، تو نگاہیں محفوظ کیسے ہوگی؟ دل بھی گندا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حدیث قدسی میں وہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا کہ آنکھ کی جو نظر ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ نگاہیں شیطان کے تیر میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص بھی اللہ کے خوف سے، اس کے باوجود، دل کے تقاضے کے باوجود اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے، اس کا دل چاہ رہا ہے کسی غیر مرد کو دیکھنے کا، کسی غیر مرد سے بات کرنے کا، لیکن اللہ کے خوف سے دل چاہ بھی رہا ہے کہ نہیں ایک نظر اس کو دیکھ لوں،
اپنی نگاہوں کو اٹھا کر دیکھ لوں، اس کے باوجود انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے تو کیا کہا، میں اس کے بدلے میں اسے ایسا پختہ ایمان عطا کروں گا جس کی لذت اور مٹھاس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. یہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے. کتنی خوبصورت بات کہ اس کی لذت اور مٹھاس اپنے دل میں محسوس کرے گا. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اپا ایمان کی لذت کیسی ہوتی ہے، اس کی مٹھاس کیسی ہوتی ہے؟ ہاں، ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس کیسی ہوتی ہے؟ تو یہ ہے ایمان کی لذت. جب انسان کا جی چاہ رہا ہے کسی غلط چیز کو دیکھنے کا، اس کا جی چاہ رہا ہے کسی اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے کا، چاہے وہ غیر مرد ہو، چاہے وہ موبائل میں فضول تصویرات ہو، فضول چیزیں ہوں، نگاہوں کی حفاظت اتنی ضروری ہے. میں نے دیکھا ہے شادی بیاہ کے موقعوں پر دولہا وغیرہ اگر دولہا وغیرہ دلہن کو لینے آیا ہے تو ساری عورتیں جمع ہو گئی، بھی دولہا آیا ہے، دولہا آیا ہے. غیر مرد کو جھانکنا بھی گناہ ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے. نگاہوں کی حفاظت ہوئی اس میں. سارے لوگ پہنچ گئے کہ فلاں کی شادی ہو رہی ہے اور دولہا آیا ہوا ہے. گاؤں وغیرہ میں اکثر دیکھا ہے بھی دولہا آنگن میں آ گیا ہے، یعنی دولہا، چونکہ وہاں بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں تو ساری گاؤں کی عورتیں جمع ہو جاتی، فلاں کا دولہا آیا ہے، چلو دیکھتے ہیں کیسا ہے. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو نگاہوں کی حفاظت ہر جگہ پر، چاہے کسی کا وہ بھلے ہمارے دل کی بات نہ ہو، کسی اور کا شوہر ہے، ہم اس کو دیکھنے کے لیے جھانک رہے ہوں کیسا دکھتا ہے، نہ 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 نہ، اتنی زیادہ ضروری ہے نگاہوں کی حفاظت. کہہ رہے ہیں کہ دل چاہ رہا ہے لیکن اللہ کا ڈر دل میں ہے، نہیں اللہ ناراض ہو جائیں گے. موبائل میں کوئی ایسی غلط چیز ہے، نگاہیں اٹھنے والی ہے، دل چاہ رہا ہے دیکھنے کا اور اس سے لذت حاصل کرنے کا، لیکن بندہ جلدی سے آنکھیں پھیر لے، اللہ روٹھ جائیں گے. تو کہا جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. اکثر بچیوں کا میسج آتا ہے، اپا میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، میں کیا کروں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. نکاح کے علاوہ کوئی انسان کسی بھی مرد کو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ اس سے بات کرے، نہ اس کے ساتھ رہے. کیا کہا اللہ کے نبی کی، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ جو شخص اللہ کی خوف سے، باوجود یہ کہ دل کے تقاضا اس کا کر رہا ہے کہ میں دیکھوں اس شخص کو، لیکن اللہ کا خوف اس کے دل میں آ رہا ہے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بدلے میں، کتنی بڑی بات، پختہ ایمان. اللہ، ایمان ایک ایسی چیز ہے، سچ بتاتی ہوں، ایمان ایک ایسی چیز ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی دلائے گی. بہت سے لوگ ایسے پوری زندگی ایمان کی حالت میں گزارا، موت کے وقت ایمان چھن گیا، ایسے واقعات ملتے ہیں. اور بدنگاہی پہ بھی ایسے واقعات ہیں. ایک مرتبہ ایک مؤذن تھے اور اذان دینے کے لیے ایک مرتبہ چھت پر چڑھے تو سامنے والے مسجد کے سامنے جو گھر تھا وہاں نئے کرایہ دار آئے تھے اور اس چھت پر ایک نگاہ ایک عیسائی لڑکی پر پڑی ان کی. تو کہا کہ بہت اچھی لگی اس کو، دوسری نگاہ بھی جی بھر کے دیکھا اور کہا کہ کون ہے ذرا معلوم کروں. مؤذن اذان دینے چڑھے تھے مسجد کے مینار پر، اور پھر جب نیچے اترے فوراً نماز پوری کی، جلدی اور اس کے گھر گئے، پتہ چلا عیسائی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی لڑکی کی. تو کہا میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو کہا تمہیں عیسائی بننا ہوگا. کہا مجھے قبول ہے. کیوں؟ پہلی نگاہ اگر چلی گئی تھی اس لڑکی پر تو دوسری نگاہ نہ اٹھاتے، لیکن انہوں نے دوسری نگاہ اٹھائی اور دیکھا تو دل گندا ہوا، ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا. کہا چلو پھر اوپر چھت پر بیٹھ کے معاملات کرتے ہیں، شادی کیسی کرنی، کیا کرنا ہے. اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا وہ مؤذن، پیر پھسلا، گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، مر گیا. بتاؤ، زبان سے کہہ دیا تھا ہاں میں اپنا دین بدلنے کے لیے تیار ہوں، کیا ہوا؟ نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے پر آج لوگ موبائل میں ہیں، موبائل میں ایسے لگے ہوئے ہیں، ایسے پڑے ہوئے فیس بک پر مردوں سے جو باتیں جو چیٹنگ کر رہے ہیں نا، ہم چیٹنگ کر رہے ہیں، یہ بھی تو نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا ہوا نا. کسی غیر مرد سے لذت حاصل کرتے ہوئے چیٹنگ کی جا رہی ہے، بات کی جا رہی ہے میسج کے ذریعے، اور پھر کیا ہوا؟ ملاقات ہوتی ہے بغیر نکاح کے، اور کتنے کیس سننے میں آتے ہیں. ہاں، کتنے غیر مسلم اسی شکنجے میں بچیاں پھنس جاتی ہے اور اپنا ایمان کھو دیتی ہیں. کیوں؟ نگاہوں کی حفاظت نہیں کی، نگاہوں کی حفاظت نہیں کی.
لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ایسا مضبوط ایمان، پختہ ایمان، اللہ کا وعدہ ہے یہ. اللہ کہہ رہے ہیں میں دوں گا اگر تم نے نگاہوں کی حفاظت کی، جس کی لذت اور مٹھاس تم اپنے دل میں محسوس کرو گے. اللہ اکبر، اتنی خوبصورت یہ بات ہے. اللہ ہمیں وہ ایمان کی لذت عطا فرمائے، وہ مٹھاس عطا فرمائے. بولنا آسان ہے ساتھی، لیکن جس نے یہ کر لیا نا واقعی وہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا. سمجھ رہے؟ جس نے ایمان کی حفاظت کی وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. تو ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ، اپنے ایمان کو بنانا ہے، سجانا ہے، سنوارنا ہے. اللہ نگاہوں کی ایسی حفاظت کریں، ایسی حفاظت کریں. کتابوں میں آتا ہے نا کہ بد نظری پر انسان وبال ہے، بد نظری وبال جان ہے، لیکن نگاہوں کی حفاظت کرنے پر برکتیں حاصل ہوتی. بہت سارے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت کچھ ملتا ہے صرف نگاہوں کی حفاظت کرنے پر. تو ہم اپنے نگاہوں کی حفاظت خوب کیا کریں. قرآن میں بھی تو اللہ نے کہا نا نگاہوں کی حفاظت کرنے پر، ہاں، کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. عَلَى جُيُوبِهِنَّ کیا فرمایا کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کریں، اپنی آرائش یعنی زیب و زینت کی مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں. آج عورتوں کو دیکھیں شادیوں میں بن ٹھن کر آنکھوں میں لائنر ہے، نیچے کاجل لگا ہوا ہے، پلکوں پہ جو ہے آئی لیشز پر جو پلکیں ہیں اس کے اوپر مسکارا وغیرہ لگا کر آنکھوں کو خوب سجا رہے. اب تو وہ نکلی پلکیں لگ رہی ہیں اور آنکھوں کے اندر جو ہے وہ لینس لگ رہا ہے الگ الگ کلر کا کہ ہماری آنکھیں خوبصورت نظر آئے. اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہیں کریں صرف شوہر کے سامنے. تو کیا اللہ کہہ رہے قرآن میں؟ مومن عورتوں کو کچھ حکم دیا اللہ نے تاکہ ان کی عزت جو باغیرت مردوں کو تسکین ہو نا، ہاں، جاہلیت کی بری رسمیں اس میں سے نکل جائیں. یعنی مسلمان عورتوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے، اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو بھی وہ نہ دیکھے. سمجھ رہے؟ یا کوئی اور اس کے شوہر کے علاوہ گندی نظر سے نہ دیکھے. اجنبی مردوں کی طرف دیکھنا حرام ہے نا، چاہے بندہ شہوت کی نگاہ سے دیکھے یا بغیر شہوت کی دیکھے، حرام تو حرام ہے. جیسے ہم جاتے ہیں راستے میں سبزی والا مل گیا، ہاں، سبزی خرید رہے ہیں، ہم بازار گئے سبزی خرید رہے ہیں. اب سبزی خرید رہے ہیں، اب وہ جو سبزی والا ہے تو ہم اس سے بات کریں گے بھئی کتنے کی، کیسی ہے، تو اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھیں، ہماری نگاہیں نیچی. حالانکہ وہ سبزی والا کیا ہمیں کوئی پسند تھوڑی نہ ہے، ہم تو اس سے سبزی خرید رہے ہیں، بھائی کتنے کی سبزی ہے، لیکن تب بھی نگاہیں نیچی ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان ہو. ہماری نگاہیں مردوں کو نہ دیکھیں. سمجھ رہے ہیں؟ مردوں کا نہ دیکھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام سلمہ اور ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھی تھی ایک مرتبہ. تو اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو یہ واقعہ سنایا ہے کہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نابینا تھے وہ تشریف لائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ پردہ کر لو، پردے میں چلی جاؤ. تو انہوں نے کہا، ان کی بیویوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ام سلمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی اللہ یہ تو نابینا ہے، یہ ہمیں نہیں دیکھ پائیں گے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، تم تو نابینا نہیں ہو نا کہ ان کو نہ دیکھ سکو. تو کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ بے شہوت نظر کو بھی حرام کہا علماء نے. تمہاری نگاہ اگر کسی مرد پر جا رہی ہے اور تمہارے دل میں کوئی خواہش نہیں ہے اس کے لیے، تب بھی تم اس کے چہرے کو مت دیکھو. سمجھ رہے؟ یہ ہے ایمان، یہ ایمان ہے.
تو ہم اپنے ایمان کو بنانے، سجانے، سنوارنے کی محنت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ایک مرتبہ ہمارے گھر کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہم ان کو بھی لے کر بیٹھے کہ بچوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کتنی ضروری ہے، ان کو بتائیں کہ نگاہیں نیچے رکھ کے چلنا۔ ہمیں یاد ہے ہماری والدہ بچپن سے ایک بار ہم لوگوں کو بتایا تھا کہ بیٹا یہاں وہاں دیکھتے ہیں تو اللہ پاک بہت گناہ دیتے ہیں، کسی مرد کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ تو بچپن سے یہ چیز جب سے ہم نے حدیث سنی ہے، جب سے کسی غیر مرد کی طرف ایک بار اگر کسی کے اوپر چلتے ہوئے نظر پڑ گئی تو فوراً نگاہیں نیچے، پلٹ کے دوبارہ دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے۔ بچپن سے بتائی گیا سبق ہے نا، تو ہم بھی اپنے بچوں کو جب یہ سبق بچپن سے سکھائیں گے نا تو بچپن تک وہ اللہ کا ڈر اور خوف دل میں رہے گا کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں، بیٹا چہرے کا نور چلا جائے گا، بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عتاب ہے۔ تو ہم بچپن سے سکھائیں، سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس چیز کی بہت محنت کریں، بہت محنت۔ آج یہ چیز لوگوں کے اندر سے جاتی رہی، آج چھوٹے چھوٹے بچے بھی بے حیائی کا ایسا طوفان ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ماں باپ نے موبائل ہاتھ میں دے دیا اور کام میں لگی ہوئی ہیں، اس میں کیسی کیسی الٹی سیدھی ایڈورٹائز آ رہی ہے، بچے کیا دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں نا، ہم سنتے ہیں، آج سننے میں آتا ہے نا 12 سال کا بچہ ہے اس نے غلط حرکت کی، 15 سال کا بچہ ہے اس نے زنا کر لیا۔ اللہ اکبر! ایسا ماحول گندا ہو چکا ہے، ایسی نجاست اور کیا کہتے ہیں بے حیائی اور ماحول میں گندگی پھیلی ہوئی ہے نا، تو ہم بچوں کو اللہ کا خوف، اللہ کی محبت دکھائیں اور بچوں کو بتائیں بیٹا اللہ وہ ایمان عطا فرمائیں گے جس کی لذت دل میں محسوس کرو گے، وہ ایمان ہم کو حاصل کرنا ہے۔ اور بیٹا وہ ایمان حاصل ہو گیا ہے نا، پختہ ایمان، تو مرنے تک وہ ایمان کام آئے گا بیٹا۔ تو اپنے ایمان کو بس بچانا ہے نگاہوں کی حفاظت کے ذریعے۔ کیوں کہا حیا ایمان کا حصہ ہے؟